अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद है कि आप सब व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान LLB 3 ईयर बैचेस के स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहूँगा। बाशमूल इसमें 16, 17, 18 वाले बैचेस के वो स्टूडेंट्स जिनको बेचारों को गूसला कॉलेजेस के हवाले से नाम देकर बेचारों को परेशान किया हुआ। इसके अलावा ऐसे वो स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं, पेंडिंग पर हैं, सेकेंड एनुअल 2019, उनको अपडेट करना चाहूँगा। और अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हीयरिंग हुई उसके कुछ लम्हात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपका मेंटरी कंसेप्ट अबाउट हीयरिंग क्लियर हो सके और कुछ चीज़ें आपके हक में भी बेहतर हैं। और कब तक आपको स्टडी सेंटर्स में बुलाया जाएगा, कितने % इस चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, कब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में कुछ मेन फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा और मुझे अल्लाह के यहाँ भरपूर उम्मीद है कि आप उन फैक्ट्स के ज़रिए डिटेल समझ जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर अकोमोडेट करवाएंगे। तो जब भी ये लास्ट में मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में 2 मई 2025, ये एक सरप्राइज जो है हीयरिंग के तौर पर सामने आई जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ, स्पेशली जो जेन्युइन लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। और इसमें हम शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले जो है वो लीगल एजुकेशन कमेटी का, जिनको बार बार फोर्स किया गया और उन्होंने बेचारों ने पहले तो डांटा भी, इतराज़ भी किया, फिर उन्होंने अपने कुछ जवाब भी वहाँ तहरीर पेश की और नोटिफिकेशन भी जो है पंजाब बार कौंसिल के जारी किए। और मुतअद्दिदा बार पाकिस्तान बार कौंसिल का नोटिफिकेशन जारी करने पर भी BCU हिल नहीं रही थी। तो बार बार इनको स्टूडेंट ने अप्रोच किया, बार बार हम लोग भी कहते रहे कि ये मामला दुरुस्त नहीं है। तो अगर पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये सारे मामला करने थे तो कम से कम जेन्युइन स्टूडेंट्स के हवाले से तो आवाज़ उठाएं। मकसद ये था कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये बात अनाउंस तो की जाए ना कि हो क्या रहा है सारे मामला, ताकि मैदान में सब होंगे तो डायरेक्ट सब पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामले सामने आए तो इस बार तो पहले अल्लाह ज़ात का शुक्र है कि खाकानी साहब जो है लीगल एडवाइज़र यूनिवर्सिटी के वो नहीं थे। मैं तो शुक्र खुदा का करता हूँ क्योंकि मैंने पिछले जितने भी हीयरिंग सुनी है, देखी हैं, कोई इस तरह का जवाब जो मैंने नहीं देखा कि स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग मोटिव के साथ पेश किया गया हो। अलबत्ता ये मैंने ज़रूर सुना है कि स्क्रूटनी रिपोर्ट्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इनके इख्तलाफात। हाँ, मुल्तान बेंच में जनाब आला जब भी इनको बुलाया गया तो इन्होंने कभी स्टूडेंट के हक में बात नहीं की, ना जेन्युइन ना नॉन जेन्युइन, सबको डिफरेंट। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुल्तान बेंच में जब भी स्टूडेंट्स ने रोल नंबर स्लिप और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो अप्रोच किया तो वहाँ आकर उनके हवाले से नहीं, उनके खिलाफ ही सारी बातें उगली और स्टूडेंट परेशान हुए। और फिर भी जो है वो मुल्तान बेंच से स्लिप का जो है ना उनको बच्चों के रोल नंबर स्लिप का जो है ना वो मिलता रहा उनको वक्ती तौर पर रिलीफ। बहरहाल किसी की बुराई करने तो मैं नहीं लगा, लेकिन इनकी मैं परफॉर्मेंस से जो है ना वो मैं क्या बहुत सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है ना वो राजी नहीं है। मैं भी तो जाहिर स्टूडेंट इसी बैचेस के हिस्सा हूँ और मैं आप सबको अपडेट कर दूं कि अभी जब हाल में हीयरिंग हुई इसमें पाकिस्तान बार कौंसिल और जनाब आला DLE और जनाब आला यूनिवर्सिटी के VC साहब को यूनिवर्सिटी के नए जो पॉइंट ऑफ व्यू लॉ के हवाले से पेश हुए उनके हवाले से मौक़िफ़ को जब सारे डेट टू द पॉइंट सुना, जजमेंट को पहले ही वो पढ़ चुके थे क्योंकि यूनिवर्सिटी के हवाले से पहले ही कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान बार कौंसिल जो है रिपोर्ट पेश करता है इस पर फैक्ट्स के ऊपर जनाब आला हीयरिंग को अप्रोच किया गया। तो जनाब वो पढ़ चुके थे, उन्होंने सीधी बात की, पहले हाथ में तो ये सीधी बात की कि स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ये क्या जो है वो मामला किए जा रहे हैं। इतने इतने साल वेट आप लोग कर क्या रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को जल्दी हतमी शक्ल दें। फिर उन्होंने ये भी पूछा VC साहब से कि आपके ये मामला का क्या सोल्यूशन है, आप क्या कर रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर, स्टूडेंट्स को इस तरह जो है आप जो है परेशान करने का क्या जवाब बनता है। फिर उसमें साहब जो है जस्टिस मंजूर अली शाह साहब के भी कमेंट्स मौजूद हैं। साहब का ज़ाहिर है सारी चीज़ें जब वो सामने आती हैं तो सारी डिटेल्स होती हैं। तो इसमें जनाब आला लीगल एजुकेशन कमेटी की जन से पॉइंट ऑफ व्यू था कि JIT की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फैक्ट्स हैं जिस पर स्टूडेंट को रोका है, जिसमें 6000 कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट भी रुके हुए जो तकरीबन नॉन जेन्युइन स्टूडेंट हैं, इनका जेन्युइनिटी से कोई हिसाब नहीं है, ये है वो है फला। तो इस पर जब सबूत के हवाले से बात की गई या दीगर पॉइंट जज साहब ने पूछा तो वो जनाब अला ठूस, यानी कि कोई इस पर परफेक्ट एक बात जो एक परफेक्ट क्लू बात करनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि यार ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, अगर आपने कोई फैक्ट्स पेश करने थे इन स्टूडेंट्स को पहली बात और रोकने का जवाब कहीं नहीं बनता, अगर है तो लाओ अभी बताओ क्या करना है।
پھر اس میں جناب اعلیٰ دیگر پوائنٹوں کو ڈسکس کیا گیا کہ یہ جو نااہلی ہے یونیورسٹی کے سٹافز کی ہے، اور ان سٹاف کی نااہلی کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اسٹوڈنٹ جو ہے پچھلے 7 سال سے پریشانی کا شکار ہے۔ اور اب ان کے حوالے سے تو پھر جیسا کمنٹ تھے کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ جو ہیں اپنے معاملات کو کیوں نہیں ڈیل کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا ایچ او سی کو ہیڈ بناتے ہیں، یونیورسٹی اور پاکستان بار کونسل کے درمیان ثالثی کرے، یعنی کہ ان کے حوالے سے جو بھی گیدرنگ ہے، یعنی ایک سینڈیکیٹ کی میٹنگ طے پانی ہے جس میں سارے معاملات کو یونیورسٹی کاؤنٹ ڈاؤن کرے گی، پھر پاکستان بار کونسل اور ایچ ای سی کے درمیان بیٹھ کر ان تمام سٹوڈنٹس کی قسمت کا پھر فیصلہ ہوگا۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بحق کے اللہ آپ لوگوں کے حوالے سے ان میٹنگ میں کچھ چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ آپ لوگوں بھی کو آن کیا جائے گا، کیونکہ ایک اگر بات دیکھی جائے کسی کے نااہلی کو ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں مان سکتے، اور ایسے وہ تمام کریکٹ پیپل، ایسا وہ سٹاف جس کی نااہلی کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کمیونٹی اس نتیجے پر ہے، ان تمام سٹاف کا ریکارڈ پیش کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو پیسے وغیرہ یا جو بھی اس طرح کا فائنانس لاس یونیورسٹی کو دیا ہے وہ ساری ریکوری کرنے کے حوالے سے، اور جناب دیگر معاملات پر سخت کارروائی کرنے کے حوالے سے اب بھی حال ہی میں احکامات بھی ملے ہیں کہ آیا جن لوگوں نے سارے معاملات کیے ہیں ان کے خلاف آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ تو ڈیوٹیز پر ہیں یا اس طرح وہ اپنا امرات لے رہے ہیں، آپ لوگوں کو پوچھ نہیں رہے، تو بیچارہ پریشان کون ہے اسٹوڈنٹ؟ اب یہاں پر جب جینین کے لیے گئے کہ جینین کا قصور نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتا تھا کہ جینین کی بات ہوگی تو ظاہر ہے اب ہم کسی صحیح چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے غلط کی ڈیفینیشن تو بیان کریں گے۔ جیسے ہی انہوں نے گھوس کی ڈیفینیشن بیان کی تو وہ فیکٹس جو ہیں ہمارے جسٹس صاحب نے وہ سن لیے اور ان پر ان کا اعتماد بالکل نہیں تھا، اور جناب محترم ان تمام معاملات کو وائنڈ اپ کرنے کے حوالے سے 10 دن کا کہا کہ وہ تمام طرح کی رپورٹ بنائیں، کریکٹ لوگوں کی ریکارڈ ویریفیکیشن، اسٹوڈنٹ کمیونٹی آل ان ڈیٹیل بنائیں، اپنی ایک میٹنگ کریں جس میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کریں اور تمام فیکٹس کو سامنے رکھیں، اپنا باہمی اعتماد رکھیں اور بس کر دیں بچوں کی زندگی کو برباد کرنا، بچوں کو اکوموڈیٹ کریں۔ جینیئن لاء کالجز کے اسٹوڈنٹس کو ابھی جو یہ معاملے ہو رہے ہیں ان کو جناب اللہ اب ریکارڈ میں لانا شروع کر دیا جائے گا، باقی مزید ڈیٹیل 10 ڈیز کے بعد یعنی 10 ڈیز آفٹر 10 ڈیز اس میں سختی سے کہا ہے کہ 10 دن کے بعد آپ لوگ اپنا ریکارڈ پیش کریں، اور اس کے بعد جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ آپ کے حق میں لے گا، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ آئی نو اٹ ویری ویل دیٹ کہ اس میں کسی اسٹوڈنٹس کا کوئی فالٹ نہیں ہے، ہر اسٹوڈنٹ نے اپنے ایکٹ پر جناب اعلیٰ ایڈمیشن لیا۔ اب وہ دیکھیں وہ کالج پہلے بیچز کو رن اپ کر رہے تھے، یہ نہیں کہ نہیں بالکل رن اپ نہیں کر رہے تھے، پھر دیکھیں ان کا پورٹل بھی آن تھا، یونیورسٹی نے پورٹل سے ایڈمیشن وصول بھی کی، یا تو یونیورسٹی ان کے ایڈمیشن وصول ہی نہ کرتی، انرولمنٹ کارڈ ریٹرن بھی کیے، یا تو وہ ریٹرن نہ کرتی، یا بچوں کے ایگزام لیتی ان کے رزلٹ فری نہ کرتی، یا دیگر معاملات نہ کرتی۔ جب ساری ڈیٹیلز آپ کی وہاں سے کلیئر ہوئی ہیں پورٹل سے، تو پورٹل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب میرا اور آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہوگا کہ جناب ہم لوگ جو ہے اس پوائنٹ آف ویو کے ذریعے ورک کریں گے، تو جب وہ پوائنٹ آف ویو آن ہوگا تو اس کا مطلب میری اور آپ کی ڈیل چل رہی، جب وہ پوائنٹ کلوز ہو جائے گا تو اٹس مین کہ آپ کی اور میری ڈیلنگ کلوز ہو چکی ہے۔ تو اب جب یہ ڈیلنگ کلوز تھی تو پھر بچوں کو اس طرح جو ہے وہ پھر کس طرح ایڈمٹ کیا گیا، کس طرح ایڈمیشن لیا گیا ان کا، کیوں اس کو ٹرانسفر نیکسٹ کلاسز میں کیا گیا، اور ان کے بہاف میں بیچارے وہ بچے جو پہلی پارٹ 3 کے اسٹوڈنٹ ہیں، سپلیمنٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی رزلٹ روکے ہوئے ہیں تم لوگوں نے، اور ان کے مال کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ چیزیں کوڈ کی ذریعے بڑی سختی سے آئی ہیں۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ہیرنگ میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو 2 پارٹس میں نکلنا بہت امپورٹنٹ تھا۔ پہلی پارٹ تو یہ تھا کہ جینوئن اور نان جینوئن کیٹیگریز کو الگ الگ ڈیفینیشن میں رکھ کے بیان کیا جائے۔ جب الگ الگ بیان کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں جو فیکٹس یہ بیان کریں نا جے آئی ٹی کے مطابق وہ رونگ ثابت ہونے، اس میں کوئی اتنی کڑی تپش نہیں پائی جانی۔ وہ دیکھنا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کالجز میں فالٹ ہوگا تو جناب اللہ سب اسٹینڈرڈ کالجز، سو ایز اے ریزلٹ پھر یہی ہے کالجز بند کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یونیورسٹی اکوموڈیٹ کرے۔ اب یونیورسٹی کے پاس جگہ نہیں ہے، جو معاملات نہیں ہے وہ یونیورسٹی جانے کا کام جانے، لیکن اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ جلد سے جلد کرے، ادروائز یہ سب توہین عدالت کے حوالے سے جو ہے نا معاملات ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے حوالے سے ایک اچھا پوائنٹ آف ویو، میری تو دعائیں ہیں یار سب چلنے چاہیے۔ کسی کا کیا دے کہ ہم نے بھی فیسیں دی، آپ لوگوں نے بھی فیسیں دی، ہم لوگوں نے اپنے بزنس، ہم نے اپنا اسٹریٹجی پلان کو چھوڑا، ہم لوگ بچوں کو پڑھا کے 1-1 روپیہ اپنی تنخواہوں سے رکھ کے اپنے بھی بچوں کے جناب اعلیٰ خواہشات کو دبا کر یہاں تک پہنچے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم لوگ بھی جب ان چیزوں کو دیکھتے تو دکھ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہم لوگ جو ہے لیگل ایجوکیشن باڈی کا جناب اللہ پیچھے آپ نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں بار بار فورس کریں گے، ہم انہیں بار بار ریکویسٹ کریں گے، یہاں تک کہ جس طرح اب معاملہ ہوا آگے بھی ہوگا۔ تو آپ لوگ جو ہے 10 دن تک کا انتظار کریں،
اچھی خبر پھر آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگی. 5 وقت کی نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں, القرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, القرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ حقیقی ہمارا عمل جو ہے القرآن ہی کے ذریعے. باقی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں, بہت سارے اختلافات بہت سارے لوگوں سے ہوں گے. اختلاف جو ہے حسن علم کا, ٹھیک ہے, اور یہ حسن علم تک ہونا چاہیے, ذاتی چیزوں پہ نہیں لینا چاہیے. تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جناب اللہ سب کو کہوں گا ایک پلیٹ فارم میں رہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ بیچارے کام کر رہے ہیں اس پہ, بہت سارے اسٹوڈنٹ نے اپروچ کیا اس پہ, کسی ایک کا کام نہیں ہے. جو بھائی کام کر رہا ہے سب سے پہلے تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جو جہاں تک کوشش کر رہا ہے, جس کو مرضی پاس جا کے کہہ رہا ہے, چاہے وہ کہیں بھی جا کے کہہ رہا ہے, وہ گیا ہے نا آپ لوگوں کے لیے یا اپنے لیے, تو اس کو اللہ کامیاب کرے. تو سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. ہر ایک لیڈر ہے اپنے اس معاملے کا, آپ لوگ اپنی آواز کو ریز کر کے رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے معاملات ان اے فیو ڈیز کلیئر ہو جائیں گے. مجھے اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے. تو انشاءاللہ آپ کی ڈگری جلد مکمل ہوگی, اور جو لوگ انتظار کر رہے ہیں اسٹڈی سینٹرز کا, انشاءاللہ آپ لوگ کو جلد اکوموڈیٹ کیا جائے گا. جزا اللہ خیرا.